بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادرم محسن نثار خان صاحب اور ان کے دیگر برادران کے والد محترم ابدی اور دائمی سفر پر روان ہوا ہیں. انتہائی کم گو گوشہ نشین بے شمار قباطوں سے محفوظ رہنے والی شخصیت، کبھی یقیناً کسی پڑوسی کو ان کی جانب سے شکایت نہیں ہوئی ہوگی، اس لیے کہ فطرتاً وہ کم گفتگو اور بہت ہی واجبی سی گفتگو کرنے کے وہ حامل شخصیت ہمارے آج اپنی سفر پر روان ہوا ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہتر کلام وہ ہے جو جامع اور مختصر ہو، اور من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جس کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں. حضرات محترم، کوشش فرمائیے کہ جب زبان حرکت کرے تو نفع بخش گفتگو اس زبان سے ہو اور کسی کی چغن اور کسی کی دل آزاری کا جملہ ہماری زبان سے نہ نکلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جراحت سنان اللہ تیام ولا یتام ما جراح اللسان، تلوار اور نیزے کا کیا ہوا زخم مٹ سکتا ہے لیکن زبان کا کیا ہوا زخم مٹ نہیں سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا جو غلام جسم کے دو اعضاء کی مجھے ضمانت دے، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ، جو میرا غلام ان دو اعضاء کی مجھے ضمانت دے، میں اللہ کا رسول اس کی جنت کی ضمانت کو دیتا ہوں. آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ میں کیا عمل کروں تو کامیابی میرا مقدر بن سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھ. اور آپ نے فرمایا، طوبیٰ لمن کا لسان ہو، کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھا. حضرات، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ جب ہم اپنی زبان کو حرکت دیں تو کوشش کریں کہ اس سے کسی کی چغل نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، اس لیے کہ بڑے بڑے فسادات کا سبب جو ہے نا یہ زبان بنتی ہے. چلتی یہ ہے اور گوشمالی سر کی ہوتی ہے، چلتی یہ ہے اور پٹائی باقی جسم کی ہوتی ہے. جانے والی شخصیت یہ کم گو اور یہ بہت بڑا وش، یہ بہت بڑا کمال اور یہ بہت بڑی خوبی ہے، کیونکہ آپ نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ نے یہ سماعت فرما لیا کہ جو کم گفتگو جو ہے وہ حکمت کا سبب ہے، اور کم گفتگو کرنے والا رب کا محبوب، رب کا لاڈلا اور پیارا ہے. حضرات محترم، وادی بنا کے حسین اور جمیل لوگوں، وادی بنا کو آج یہ حسن حاصل ہے اور یہ خوبی اور کمال حاصل ہے کہ رات کے وقت جنازے ہوں یا دن کے اجالے میں جنازے ہوں، ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شریک ہو کر سوگواروں کے غم اور درد کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اللہ کریم اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے، کہیں نظریں بند نہ رکھے. دوسرے علاقہ جات کے لوگ جب آ کر ہمارے جنازوں کو دیکھتے ہیں تو وادی بنا کے لوگوں کو آ پر رش کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک دو چیزیں میں اصلاحی حوالے سے آگے گوشت گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک یہ یا تو ایسا شاید اثر نہ ہو
بعض اوقات جو لوگ لیٹ آتے ہیں وہ سڑک کو بلاک کر دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ صرف جنازہ انہی نے پڑھنا ہے اور کسی نے جنازہ نہیں پڑھنا۔ خدا را دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کا بھلا کرے۔ آپ ایک تو لیٹ جاتے ہو، سڑک بلاک کر دیتے ہو اور بعد میں لوگوں سے سلاک شروع کر دیتے ہو۔ یہ نہیں کہ میں نے سڑک کے درمیان میں گاڑی کھڑی کی ہے، میں فوری طور پر جا کر گاڑی کو کنارے لگاؤں تاکہ دوسرے لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ ایک تو یہ خیال کریں، اور دوسرا مسئلہ یہ سن لیجیے کہ جانے والے کے جانے کے بعد اس کی نیکیوں کا اظہار برملا کریں، اور اگر اس کی کہیں کوئی کمزوری ہو گئی ہے اس پر آپ پردہ ڈالیں۔ آپ کسی کے کمزوریوں پر پردہ ڈالیں گے، آقا ملاقمین آپ کی کمزوریوں پر پردہ ڈالے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک دو اصلاحی باتیں اگر سن کر اگر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تو ہماری دنیا اور اوپر سمجھنے کا شبہ کر سکتے ہیں۔ مکیہ قائم اس مسجد کے خطیب صاحب۔ درود پاک پر پڑھتے ہوئے صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ وسلم علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ وسلم علیکہ یا خاتم النبیین۔ سبھی نے زیباکار خوبصورت گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ آپ سبھی احباب دعا یہ کریں کہ ان بزرگوں کی جو خوبیاں پروفیسر صاحب نے بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوبیاں ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ جب اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ زمین زیباکار نماز جنازہ کے اندر ہم سارے احباب یہاں بیٹھے ہیں، اکثر جنازوں کے اندر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، بڑی خوبصورت گفتگویں سماعت فرماتے ہیں، لیکن سوچنے کا یہ مقام ہے ہم روز بروز تقریریں بھی سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سب کچھ دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہمارے اندر عمل کی کمزوری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا نعرہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ لگاتے ہیں، لیکن ہم سارے احباب یہاں بیٹھے ہوئے ابھی نماز عشاء ہوئی ہے تو ایک ساتھ کی نماز کی، اتنی بڑی مسجد، اتنی اعلیٰ شان مسجد، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ روز بروز اور اموات کثرت سے ہو رہی ہے۔ دیکھیں کہ ہر روز 2 3 4 جنازے ہم پڑھتے ہیں، مختلف جنازوں میں جاتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے ایک فقط قانون کے چسکوں تک تقریروں کو ہم نے رکھ لیا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے فقط بیان کرنے کی حد تک رکھ لیا ہے۔ کاش نماز جنازہ میں ہم جائیں، ہر جنازے سے اگر ایک ایک بات لے کر ہم باہر نکلے تو ہماری یہ دنیا بدل جائے گی۔ جب دنیا بدلے گی ہمارے اعمال کے اندر تقویت آئے گی، پھر ہم جو نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے، پھر اس کے اندر ہم سچے ہوں گے۔ زمین زیباکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ کامل مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ جب اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ آج دیکھیں ہماری حالت کیا، ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے محلوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے وقت پڑوس کے اندر ہم دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے۔ آج پڑوسی کو پڑوسی سے شکایت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پڑوسیوں کے حقوق بیان فرما رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہو گیا کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وراثت سے بھی پڑوسیوں کا حصہ ادا کر دیں، یہ نہ فرمان جاری کر دیں کہ آپ کی جو وراثت ہے اس میں تمہارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، سارے معاملات اپنی جگہ کرتے ہیں، لیکن کم از کم ہم نے حقوق العباد کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنے ہیں جو حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، لیکن مسجد سے نکل کر اگر ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری اس نماز اور عبادت کا وہ ثواب کس بلے میں جائے گا، وہ کس کھاتے میں جائے گا، یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اور آج کا یہ نماز جنازہ کے اندر یہ پیغام ہے، یہ پیغام لے کر جائیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، یار وہ کیسا بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کی عمر سے زیادہ جو بندہ آپ کے پاس آئے آپ اس کا احترام کرے، کس وجہ سے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، شاید نیکیوں میں یہ مجھ سے سبقت لے گیا ہے۔ اور اگر کم عمر والا بندہ آپ کے پاس آئے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ بھی ادب سے پیش آئے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عمر کم ہے، اس نے مجھ سے کم گناہ کیے ہوں گے۔ اور جس نبی کی امت میں اور آپ پیدا ہوئے اس نبی کی زندگی کو دیکھیں،
آج ہمارے پاس جب طاقت آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، عہدہ آ جاتا ہے، تو ہم دوسرے کے اوپر اپنا روب اور دبدبہ جمانے کے لیے مختلف قسم کے ہتھکنڈے آزماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، اور جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت، جو عظمت، جو عریفت، جو بزرگی، جو بلندی اللہ نے اپنے حبیب نبی کو عطا فرمائی ہے، وہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی۔ اور حضور کا مقام کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا، اور جب گفتگو کرنے لگا تو آہستہ آہستہ ہچکچا کر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو اس کے جسم پر کپکپی طاری ہے، تھر تھراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ کملی والے مصطفیٰ نے محبت بھری نگاہوں سے اس بندے کی طرف دیکھا، اور میرے کریم نبی نے اسے سوال کیا، اے بندے، میری بارگاہ میں آنے والے، کام کیوں رہا ہے؟ تیرے جسم کے اندر یہ تھر تھراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تیری گفتگو جو ہے وہ صحیح انداز سے تجھ سے ادا نہیں ہو رہی، کس چیز کا خوف اور ڈر ہے تجھے؟ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے مقام، مرتبے اور فضیلت کو جب دیکھتا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ سے گفتگو کرتے ہوئے سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو آپ کی شان کے خلاف ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا ہم میں سے کوئی بندہ اگر ہو ایسا ہمارے پاس آئے تو ہم بھی پتہ کیا کرتے ہیں، اور جوڑے ہو جاتے ہیں، اس بندے کو دبانے کے لیے چاہیے، ہمارا روب اس کے اوپر کام کر گیا ہے، دبدبا کام کیا کر گیا ہے۔ حضور کی سیرت کیا کہتی ہے کہ کملی والے مصطفیٰ نے اس بندے کو سہارا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اختر اس کے کاندھے پر رکھا، میرے کریم نبی نے اسے مخاطب کر کے کہا، میرے کریم نبی نے فرمایا، او بندے، تو کس سے ڈر رہا ہے؟ تو مجھ سے ڈر رہا ہے۔ حضور نے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اے ڈرنے والے، سن، تو کوئی دنیا کے کسی بادشاہ سے گفتگو نہیں کر رہا، کوئی کسی جابر حکمران سے گفتگو نہیں کر رہا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، تو اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے جس کی ماں دودھ میں گوشت خشک کر کے ہمیں کھلایا کرتی تھی۔ یہ حضور نے اپنی عاجزی ظاہر کی، انکساری ظاہر کی، اس بندے کے اس ڈر کو دور کرنے کے لیے، اس کے اس خوف کو دور کرنے کے لیے، اسے تسلی دینے کے لیے، اسے اطمینان اور راحت پہنچانے کے لیے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ اس کے سامنے کہا، اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر کی، اور حضور نے فرمایا، مجھ سے ڈرنا، میں تو اس رب کا اتنا حبیب ہوں کہ میری بارگاہ میں کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر آ جائے تو میں اس کے اوپر روب اور دبدبا نہیں ڈالتا، میں اس سے بھی محبت سے پیش آتا ہوں، اور جب محبت سے پیش آتا ہوں تو پھر وہ دشمن نہیں آتا بلکہ وہ میرا غلام بن کر میری بارگاہ سے جاتا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت، یہ ہے میرے نبی کا کردار، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آج کے دور میں ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے۔ دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں خیال کرنا چاہیے، نماز جنازہ سب سے بڑی تقریر، سب سے بڑا باز، اور یہاں سے عبرت اگر حاصل کر کے نہ جائے تو پھر نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جتنی باتیں ہم نے بیان کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی آپ پہلے لے کر جائیں گے تو آپ کا نماز جنازہ پڑھنے کا وہ ثواب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، اور اتنے دور سے جو آپ مسافت کر کے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ بھی آپ کو عنایت فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جانے والے بزرگوں کی بخشش فرمائے، ان کی اولاد کو، ان کے اہل خانہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آگے مسجد میں ابھی جگہ ہے، سبھی احباب سبھی درست فرما لیں۔ نماز جنازہ کی نیت سماعت فرما لیں، 4 تکبیرات نماز جنازہ، فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے پیچھے امام صاحب کو میرا طرف رکعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کر کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ آمین۔ خالق لم یزل، مالک دو جہاں، مہربان و رحیم و کریم مولا، جتنا کلام مجید بشمول درود پاک ہم سب نے پڑھا، آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، ہمارا پڑھنا آپ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ اور تاجدار عرب و عجم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، اللہ حضور کی بارگاہ میں ہمارا یہ نذرانہ قبول و منظور فرما۔ آمین۔ نبی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات، جناب آدم علیہ السلام، سیدہ حوا علیہ الصلوۃ و تسلیمات، اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جميع انبیاء کی بارگاہ میں ادب سے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ آمین۔ سرکار کے 4 خلفائے راشدین، جمہور صحابہ کے بعد تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، آپ کے والدین کریمین، آپ کی امت کے تمام شہداء، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مقتدی، فقہاء کرام، اولیاء اعظام،
کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما آمین یا اللہ جتنے فرزندان اسلام اس جنازے کے اجتماع کے اندر موجود ہیں ہم سب کے جتنے خویش و اقارب خواتین و حضرات نانک دالت سے تعلق رکھنے والے آج تک حالت ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں اللہ سب کی بلندی درجات کے سلسلے میں التجا کرتے ہیں سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما اس مسجد کے بانی چیئرمین اقبال سکندر صاحب ان کی عظیم والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی بلندی درجات کے سلسلے میں بھی التجا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما اور بالخصوص میرے بھائی نثار صاحب کے والد محترم مرحومہ مغفور کی بلندی درجات کے سلسلے میں التجا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند و بالا فرما یا اللہ قبر اور قیامت کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما یا الہ العالمین قدم قدم پر اپنی رحمتیں ان کے شامل حال فرما اور میرے بھائیوں کو اپنے باپ کی بلندی درجات کا زیادہ سے زیادہ سامان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دعا کیجیے جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ میں صحت کاملہ عطا فرما میری والدہ محترمہ اور میرے بھائی نثار صاحب ان کے لیے میں آپ سے دعا کروں گا دعا کیجیے اللہ میں بھی صحت کاملہ عطا فرما اللہ کریم آپ سب کو اور مجھے روحانی جسمانی قلبی قالبی ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ و معمول رکھے یا اللہ اسلام پر استقامت ایمان پر خاتمہ ہو یا اللہ التجا ہے ملک پاکستان کی خیر ہو یا اللہ پاکستان کو اندرونی بیرونی خدشات سے چھٹکارا اور نجات عطا فرما یا اللہ خطہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی کے لازوال دولت عطا فرما سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا
لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا